الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ طیب چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ طیب کے دو معنی بیان کیے تھے، ایک حلال اور پاکیزہ مال، چنانچہ حلال ہی کمانا چاہیے اور اسی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے مسند احمد کی ایک حدیث ذکر کرنا مناسب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے روزیاں اپنے بندوں میں تقسیم کی ہیں، دنیا اپنے بندوں میں تقسیم کی ہے، کسی کو زیادہ دی، کسی کو کم دی، کسی کا ذریعہ آمدن کچھ بنا دیا، کسی کا کچھ بنا دیا، کوئی ایک شہر میں رہتا ہے اس کا رزق دوسرے شہر میں ہے، کوئی دوسرے شہر میں ہے اور اس کا رزق اس شہر میں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک بڑا نظام قائم کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان اخلاق بھی بانٹ دیے ہیں، کسی کے اندر کوئی خوبی رکھی ہے، کسی کے اندر کوئی خوبی رکھی ہے۔ انبیاء کرام کے علاوہ اور صحابہ کرام جن پر خیر غالب تھی، ان کے علاوہ کوئی بھی انسان نہ تو سراپا خیر ہوتا ہے نہ سراپا شر ہوتا ہے۔ سراپا شر شیاطین کی مخلوق ہے اور سراپا خیر فرشتوں کی مخلوق ہے۔ انسان ان دونوں کے بیچ میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اچھائیاں اور برائیاں دونوں طرح کی چیزیں رکھی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں روزیاں بھی تقسیم کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کی ہیں، لیکن دونوں کی تقسیم کار میں اصول علیحدہ علیحدہ رکھا ہے۔ روزی تقسیم کرتے وقت اپنا پرایا اس کی کوئی تمیز نہیں رکھی گئی، دوستوں کو بھی دیا ہے، دشمنوں کو بھی دیا ہے اور بڑے سے بڑے دشمن کو بھی دیا ہے، ایسے ایسے دشمنوں کو بھی دیا ہے کہ جنہوں نے انا ربکم الاعلی کا اعلان کیا اور ایسی سلطنت اللہ نے عطا فرمائی کہ 400 سال تک سر میں درد تک نہیں ہوا اور نہ کوئی گرفت کی نہ پکڑ کی اور اس کو دیا۔ تو روزی تقسیم کرنے میں کوئی امتیاز نہیں رکھا، جبکہ دین صرف دوستوں کو دیا ہے، یہ دشمنوں کو نہیں دیا، اور جس کو دین دے دیا ہے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ پھر جس حد تک دین دیا ہے اسی حد تک اللہ تعالیٰ کی دوستی اس کو حاصل ہے۔ دوستی کی بھی حد نہیں ہوتی، کوئی بہت قریبی دوست ہوتے ہیں، کچھ درمیانے ہوتے ہیں، کچھ ذرا دور کے ہوتے ہیں، تو ہر طرح کی دوستیاں ہیں اور جس طرح کی جس درجے کی دوستی ہے اسی درجہ کا اللہ نے اپنے بندوں کو نوازا ہے۔ دین صرف اپنے دوستوں کو دیا ہے اور جس کو دیا ہے اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا دل، تمہاری زبان مسلمان نہ ہو جائے۔ دل بھی اللہ کے تابع ہو جائے، زبان بھی اللہ کے تابع ہو جائے۔ اور کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایمان والا، جب تک کہ اس سے اس کے ہمسائے بے خوف نہ ہو جائیں، کہ اس کے ہمسایوں کو اس سے کوئی خطرہ محسوس نہ ہو کسی اعتبار سے بھی۔ تو مومن اور مسلمان ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ معیار قائم فرمایا۔ اور اس کے بعد اصل وہ مضمون ہے جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے کہ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حرام مال لیتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا نہیں کرتے، اس میں برکت نہیں ڈالتے۔ کل میں نے برکت کا واقعہ بھی عرض کیا تھا، اور اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں۔ تو حلال میں اللہ برکت دیتے ہیں، حرام میں اللہ برکت نہیں دیتے، اور حرام مال کا صدقہ خیرات بھی اللہ قبول نہیں فرماتے، نہ تو اس میں برکت ہے، اور نہ ہی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو اس کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور جب ہم اس حرام مال کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو وہ آخرت میں ہمارے لیے آگ میں داخل ہونے کا توشہ اور سبب بنتا ہے۔ گویا کہ زندگی میں برکت نہیں، بربادی ہی بربادی، اور آخرت میں بھی وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے، اس لیے اہل حق کو حق راستہ کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے، حق راستے سے ہی وابستہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ برائی کو اچھائی سے مٹاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے برائی مٹے تو اچھائی کو وجود دینے کی کوشش کرنا ہوگی۔ تو بہرحال ایک معنی کہ حلال اور طیب کمانا چاہیے، اسی میں سے خرچ کرنا چاہیے، اور اسی کے اندر اللہ نے برکت اور خیر رکھی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی وہی ہمارے لیے مفید ہے، ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے وہی مفید رہے گا۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ عمدہ مال میں سے خرچ کرنا چاہیے، اور کئی واقعات کھجور کے خوشوں کے احادیث میں منقول ہیں کہ ردی قسم کا خوشہ لا کے مسجد نبوی میں لٹکا دیا، اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام منافقین کی طرف سے ہوا تھا۔ تو صحابہ کرام پہلے بھی احتیاط کرتے تھے، اچھی ہی چیز لاتے تھے، اور اس کے بعد تو پھر سب سے عمدہ کھجور، سب سے عمدہ خوشے لا کر وہاں لٹکائے جاتے تھے۔ پھر جس کو مہاجرین بھی تھے جو دور دراز سے ہجرت کر کے آئے ہوتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، اسی طرح اصحاب صفہ، ان کو جتنی کی ضرورت ہوتی اتنی کو ان میں سے لے کے کھا لیتے، پانی پی لیتے، تو یوں اپنی زندگی کا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے، تنگی سے ڈراتا ہے، اور وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کا تم کو حکم دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہاری فلاں ضرورت بھی ہے، فلاں ضرورت بھی ہے، وہ کیسے پوری کرو گے؟ اگر یہ فلاں جگہ پر لگا دیا تو اس سے کیسے فلاں کام کیسے چلاؤ گے؟ تو وہ ہمیں اس بات سے ڈراتا ہے۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تم کو وعدہ دلاتے ہیں مغفرت کا اپنی طرف سے اور فضل کا۔ فضل سے مراد رزق ہے کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے سے رزق میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں مغفرت سے بھی مالا مال فرماتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے دو جگہ پر، اور دونوں جگہ اس کا معنی ترجمہ مختلف کیا ہے۔ یعید الشیطان یعیدکم، یعید یہاں پر لفظ ہے کہ شیطان ڈراتا ہے تم کو تنگی سے، فقر سے، اور اگے واللہ یعیدکم یہاں پر بھی یعیدکم ہے جس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ اللہ وعدہ کرتے ہیں تمہارے ساتھ مغفرت کا۔ وہاں پر یعیدو کا ترجمہ ہم نے کیا ہے ڈرانا، اور یہاں پر ہم نے ترجمہ کیا ہے وعدہ کرنا۔ تو بس یہی فرق پڑتا ہے دین سیکھنے کا اور از خود پڑھنے کا، کہ لفظ ایک ہے ترجمے دو ہیں۔ اصل میں گرامر والوں کا یہ اصول ہے کہ اگر مصدر بدل جائے تو معنی بدل جاتا ہے۔ پہلا یعیدو وعدہ یعیدو وعیدن سے ہے،
وعید کا معنی جیسے ہم سنتے رہتے ہیں کہ اس پر یہ وعید آئی ہے، اس پر یہ ڈانٹ آئی ہے، تو وعد یعید، وعید کا معنی ڈرانا ہوتا ہے، اور دوسرا وعد یعید وعدن سے ہے، اس کا مصدر وعدن آتا ہے جس کا معنی ہے وعدہ کرنا، تو وہ اور مصدر سے ہے، یہ اور مصدر سے ہے، لفظ بظاہر دیکھنے میں ایک ہے، تو اس لیے علماء کرام بتائیں گے کہ پہلا وعد یعید یہ وعیدن سے ہے، اور دوسرا وعد یعید یہ وعدن سے ہے، اس کا ترجمہ اور ہوگا اور اس کا ترجمہ اور ہوگا۔ تو بہرحال شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیں اس کے بہکاوے میں آنے سے گریز کرنا چاہیے، اور جس کو اللہ تعالیٰ حکمت دانائی عطا فرما دیتے ہیں وہ شیطان کی چالوں سے واقف ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی کل روشنی ڈال کے پھر آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔